حضرت یسایہ کتاب یسایہ کے مصنف اور پیغمبران عہد عتیق میں سے ایک پیغمبر تھے۔ یسایہ آموز کے بیٹے تھے اور وہ یروشلم میں ہیکل سلیمانی کے پاس رہتے تھے۔ انہوں نے ایک نبیہ سے شادی کی جس کے بارے میں مفسرین تورات کا عقیدہ ہے کہ وہ دبورہ اور ہلدہ کی طرح منصب نبوت رکھتی تھی۔ یسایہ کے دو بیٹے تھے جن کے نام مہیر شلال ہاشبز اور شیار یاشوب بیان کیے گئے ہیں۔ یسایہ نے یہودا میں عہد عزیہ، آخیز اور حزقیہ کے دوران 64 سال تک پیغمبری کا فریضہ سر انجام دیا۔ ان کا پہلا دور خدمت 740 قبل مسیح عزیہ کے دور حکومت کے آخری ایام میں تھا۔ وہ 14 سال تک سلطنت حزقیہ کے روحانی مشیر رہے اور ان کی نظروں میں ایک اہم مقام رکھتے تھے۔ اس دور میں وہ عوامی اجتماعات میں شریک ہوا کرتے تھے۔ بادشاہ مناسی کے عہد میں انہیں قید کر دیا گیا۔ یسایہ 681 قبل مسیح تک باقاعد حیات تھے۔ ان کو شہزادہ پیغمبران عہد عتیق اور بشارت دینے والے پیغمبر کی حیثیت سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہودی روایات کے مطابق وہ شاہی خاندان یعنی خاندان داؤد و سلیمان سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ ایک صاحب کتاب نبی تھے۔ ان کی کتاب کے بیانات سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ ان کا تعلق ایک معزز خاندان سے تھا۔ ان کی کتاب کے ابتدائیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے عزیہ، یونام، آخیز اور حزقیہ کے دور حکومت میں نبوت کی۔ حضرت یسایہ اور حضرت میکا ہم عصر نبی تھے اور حضرت آموس اور ہوسیہ یسایہ سے پہلے نبوت کے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ آموس اور ہوسیہ کی نبوت کا تعلق شمالی سلطنت سے تھا، جبکہ یسایہ اور میکا کی نبوت کا تعلق یہودا اور یروشلم سے تھا۔ آٹھویں صدی قبل مسیح کے پہلے نصف میں یروبوام ثانی 782 قبل مسیح سے 753 قبل مسیح تک کے تحت اسرائیل اور عزیہ کے تحت یہودا میں خوشحالی کا دورہ تھا۔ جب اشوریہ میں تغلت پلاسر سوم تخت نشین ہوا تو اشور نے ایک بار پھر اپنی سامراجیت کو مغربی ممالک خصوصاً یہودا، اسرائیل اور آرام کی طرف بڑھایا۔ ایسے میں شاہ آرام رزین اور شاہ اسرائیل صباح نے اشور کا مقابلہ کرنے کے لیے اتحاد کر لیا اور وہ یہودا کے بادشاہ آخز کو بھی اپنے اتحاد میں شامل ہونے پر مجبور کرنے لگے۔ جب اس نے انکار کیا تو اسے دھمکی دینے لگے کہ وہ اسے معزول کر کے یہودا کے تخت پر کسی کٹ پتلی حکمران کو بٹھا دیں گے۔ اس دھمکی پر آخز نے اشور سے مدد مانگی، جس کے نتیجے میں یہودا اشور کی ایک طفیلی ریاست بن گیا۔ یہ آخز کا ایک بڑا گناہ تھا جس پر یسایہ نے احتجاج کیا۔ اس نے یہودا کو مصر کی امداد پر بھروسہ کرنے سے بھی روکا اور آواز بلند کی۔ حزقیہ کے عہد میں چونکہ مذہبی امور کی بحالی ہوئی، اس لیے حضرت یسایہ نے حزقیہ سے بھرپور تعاون کیا۔ یسایہ کی کتاب کا متن یسایہ کو نبی کے طور پر بیان کرتا ہے، لیکن بائبلی علماء یسایہ کی کتاب اور حقیقی نبی یسایہ کے درمیان قطعی تعلق کو پیچیدہ قرار دیتے ہیں، جس کی ایک خاص وجہ ہے جس کو ہم اس ویڈیو کے اینڈ پر بیان کریں گے۔ روایتی نظریہ یہ ہے کہ یسایہ کی کتاب کے تمام 66 ابواب ایک شخص یسایہ نے ممکنہ طور پر 740 قبل مسیح اور 686 قبل مسیح کے درمیان 2 ادوار میں لکھے تھے۔ یسایہ کی کتاب کی پہلی آیت بیان کرتی ہے کہ یسایہ نے یہودا کے بادشاہوں عزیہ یا عزریہ، یوتام، آخز اور حزقیہ کے دور حکومت پہ پیشین گوئی کی تھی۔ عزیہ کی حکومت 8ویں صدی قبل مسیح کے وسط میں 52 سال پر محیط تھی اور یسایہ نے اپنی وزارت کا آغاز عزیہ کی موت سے چند سال پہلے کیا ہوگا، غالباً 740 قبل مسیح میں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ مناسی کے ساتھ کچھ سالوں سے ہم عصر رہا ہو۔ اس طرح یسایہ کی نبوت کا دورانیہ 64 سال تک ہو سکتا ہے۔ حزقیہ کی حکومت کے آخری سال پرامن تھے۔ یسایہ غالباً اس کے قریب رہتا تھا اور ممکنہ طور پر مناسی کے دور حکومت میں
اس کی موت کا وقت اور طریقہ بائبل یا دیگر بنیادی ذرائع میں بیان نہیں کیا گیا ہے۔ تلمود کہتا ہے کہ اسے منسی کے حکم کے تحت 2 حصوں میں آرے سے چیر کر شہید کر دیا گیا۔ مسلم علماء کے مطابق یسایہ نے عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی پیشین گوئی کی تھی۔ اسلامی ادب میں یسایہ کی داستان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا، حزقیہ کے دور حکومت میں یسایہ کو یہودیہ کے نبی کے طور پر قائم کرتا ہے۔ دوسرا، اشوری بادشاہ سناریب کے ذریعے 597 قبل مسیح میں یروشلم کے محاصرے کے دوران یسایہ کے اقدامات سے متعلق ہے۔ اور تیسرا، قوم کو آنے والے عذاب سے خبردار کرتا ہے۔ عبرانی بائبل کے متوازی اسلامی روایات کہتی ہیں کہ حزقیہ یسایہ کے زمانے میں یروشلم میں بادشاہ تھا۔ حزقیہ نے یسایہ کے مشورے کو سنا اور اس پر عمل کیا، لیکن اسرائیل میں ہنگامہ خیزی پر قابو نہ پا سکا۔ یہ روایت برقرار رکھتی ہے کہ حزقیہ ایک نیک آدمی تھا اور اس کے بعد ہنگامہ بڑھتا گیا۔ بادشاہ کی موت کے بعد یسایہ نے لوگوں سے کہا کہ خدا کو نہ چھوڑیں اور اسرائیل کو خبردار کیا کہ وہ اپنے مسلسل گناہ اور نافرمانی سے باز آ جائیں۔ مسلم روایت برقرار رکھتی ہے کہ یہودا کے ظالموں نے اپنے غصے میں یسایہ کو قتل کرنے کی کوشش کی، ایک ایسی موت میں جو یسایہ سے منسوب ہے جو کہ انبیاء کی زندگیوں میں ہے۔ مسلم تفسیر بیان کرتی ہے کہ یسایہ کو اسرائیلیوں نے 2 حصوں میں آرے کے ذریعے شہید کیا تھا۔ تلمود میں یہ بتایا گیا ہے کہ ربی شمعون بن عزائی نے یروشلم میں ایک بیان پایا ہے جس میں لکھا تھا کہ بادشاہ منسی نے یسایہ کو قتل کیا۔ بادشاہ منسی نے یسایہ سے کہا، تمہارے آقا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کوئی آدمی خدا کو دیکھ کر زندہ نہیں رہ سکتا، لیکن تم نے کہا کہ میں نے خداوند کو اپنے تخت پر بیٹھے دیکھا ہے، اور دوسرے تضادات کی طرف بھی اشارہ کیا۔ یسایہ نے سوچا، میں جانتا ہوں کہ وہ میری وضاحتوں کو قبول نہیں کرے گا، میں کیوں اس کے جرم میں اضافہ کروں۔ اس کے بعد اس نے ٹیٹراگرامٹن کہا اور ایک دیودار کا درخت کھلا اور یسایہ اس کے اندر غائب ہو گیا۔ منسی بادشاہ نے دیودار کے درخت کو الگ کرنے کا حکم دیا اور آری سے 2 ٹکڑوں میں چیر دیا گیا۔ یروشلم تلمود میں اس افسانے کا کچھ مختلف ورژن دیا گیا ہے۔ اس نسخے کے مطابق یسایہ بادشاہ منسی سے ڈر کر دیودار کے درخت میں چھپ گیا، لیکن اس کی موجودگی کو اس کے لباس کے کنارے نے دھوکہ دیا اور بادشاہ منسی نے درخت کو آدھا کاٹ دیا۔ محمد صادق تہرانی نے انہیں بزرگ پیغمبر، نبی قرآنی اور بشارت دہندہ محمدی اور مہدوی کا نام دیا ہے۔ اس سلسلے میں وہ یہ دلیل پیش کرتا ہے کہ یسایہ کی بشارات کا وہ حصہ، یعنی کتاب یسایہ کے باب 42 کی آیات 1 سے 20، جسے ہاکس آمد مسیح کی بشارت گردانتا ہے، وہ دراصل ظہور محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن اور ناقابل تردید بشارت ہے۔ اور خود ہاکس نے کلمہ عربیہ کے ذیل میں تسلیم کیا ہے کہ 11ویں اور اس کے بعد کی آیات عربستان میں مطلع نور محمدی کی طرف اشارہ کرتی ہیں، اور کتاب یسایہ کے باب 60 کی آیات 1 سے 22 پیغمبر اسلام محمد کے بارے میں کامل بشارات ہیں اور ان کا مسیح سے کوئی تعلق نہیں۔ اس سلسلے میں ایک دلچسپ واقعہ یہ ہے، 7ویں عباسی خلیفہ المامون کے دربار میں علی الرضا، جو محمد کے نواسے اور اپنے دور کے ممتاز عالم تھے، سے استفسار کیا گیا کہ وہ تورات کے ذریعے ثابت کریں کہ عیسیٰ اور محمد دونوں نبی تھے۔ اس کے متعدد ثبوتوں میں سے الرضا کتاب یسایہ کا حوالہ دیتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ اشعیاء نبی نے تورات میں اس کے بارے میں جو آپ اور آپ کے ساتھی کہتے ہیں کہا کہ میں نے 2 سواروں کو دیکھا ہے جن پر زمین کو روشن کر دیا گیا، ان میں سے ایک گدھے پر سوار تھا اور دوسرا اونٹ پر سوار تھا۔ اور اونٹ کا سوار کون ہے؟ الرضا آگے بیان کرتے ہیں کہ گدھے کا سوار کا تعلق عیسیٰ علیہ السلام ہے اور اونٹ کے سوار کا تعلق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کیا تم اس کا انکار کرتے ہو؟ یہ بیان تورات میں ہے۔
ربی جواب دیتا ہے نہیں، میں اسے انکار نہیں کرتا۔ شاید ان تمام تورات کی آخر الزمان نبی کے متعلق بشارات و پیشین گوئیوں کی بنا پر علماء تورات یسایہ نبی کی کتاب کو دو یسایہ اشخاص سے منسوب کرتے ہیں تاکہ ان بشارتوں سے دین اسلام کی حقانیت کا ثبوت نہ مل سکے۔ قرآنی الفاظ میں اہل کتاب اپنی ہی کتاب کے بعض حصوں پر ایمان رکھتے ہیں اور بعض کو جھٹلا دیتے ہیں۔